خان حویلی میں اس وقت ایک سحر انگیز اور شاہانہ جشن کا منظر تھا۔ کئی ایکڑوں پر پھیلی صدیوں پرانی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹے جہانگیر خان کی یہ عالی شان حویلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ حویلی گاؤں کے سب سے بااثر اور طاقتور سردار جہانگیر خان کی آباء و اجداد کی وہ خاندانی وراثت تھی جو کئی پشتوں سے اپنی پوری شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ حویلی کے اونچے روبدار در و دیوار، وسیع و عریض دالان اور رات کے اندھیرے میں جھگمگاتی ہزاروں رنگ برنگی روشنیاں اس کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اور آج اس غیر معمولی اور پروقار جشن کی سب سے بڑی وجہ ان کا لاڈلا پوتا یعنی اس حویلی کا اگلا وارث تھا، جو 2 سال بعد دیار غیر سے تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا تھا۔ حویلی کے ایک حصے میں جہاں ملاطنی کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، وہیں اندرونی دالان میں ایک تیز اور گسیلی آواز گونجی، بختو او بختو کہاں مر گئی ہمارا خانہ خراب، یہ لڑکی بنا ایک کام ڈنگ کا نہیں کرتی، اب بھلا اس عمر میں ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے کیسے لگیں گے؟ اس لڑکی نے تو اپنی ماں کو بھی اپنے پیچھے گھن چکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ زرسالہ خانم جو جہانگیر خان کی چھوٹی بہو تھی، اپنی بیٹی کو آواز دیتے ہوئے خود غلامی کے انداز سے کوسنے میں مصروف تھی۔ ان کی بیٹی بخت آور کو اپنے فیشن، میک اپ اور نتنے لباسوں کے علاوہ دنیا جہاں کی کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کہنے کو تو ایک خالص اور خاندانی خاندادی تھی، مگر اس کی الہڑ اور لاپرواہ حرکتیں حویلی کی باقی تمام خواتین سے بالکل الگ تھلگ اور منفرد تھی۔ کیا ہو گیا مورے؟ کیوں اب خام خواہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ؟ بختاور نے کمرے سے نکلتے ہوئے بڑے نقطے سے اپنے نازک ہونٹ بگاڑے۔ پلیز ابھی مجھے کچھ کام مت کھیلیے گا، میں اس وقت ایک بہت خاص اور جادوئی بیوٹی ٹپ آزمانے جا رہی ہوں جو آج ہی میری کالج کی سہیلی نے مجھے بتائی ہے۔ اسے یقین دلایا یہ لگانے سے میں ضرورت سے زیادہ حسین اور دلکش لگوں گی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کا زاویہ بدلتے ہوئے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، دیکھیے گا مورے، آج وہ مغرور خان بھی مجھ سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پائے گا، بلکہ خان تو کیا، آج پورے جشن میں موجود کوئی ایک انسان بختاور خان پر اپنی نظریں ہٹانے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ چپ شا، بالکل خاموش بے شرم، کوئی حیا کوئی لحاظ ہے آپ میں؟ زرسالہ خانم نے اپنی بیٹی کی زبان سے یہ بے باک باتیں سنی تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارے اگر اپنی عزت کا نہیں تو کم از کم اپنے خان اور اس خاندان کی روایت کا ہی لحاظ کر لو۔ یہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا پائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر حویلی میں کے کسی مرد نے تمہارے منہ سے یہ بات سن لی نا تو وہ تمہاری ٹانگیں کاٹ کر تمہیں اندر بٹھا دیں گے اور باہر نکلنا بند کر دیں گے۔ آنے دو آج خان کو، تمہارا یہ روز روز کا کالج جانا اب میں بند کرواتی ہوں۔ نہ جانے کیسی کیسی آوارہ اور عجیب دوستیں بنا رکھی ہیں تمہیں، جو روز کوئی نئی پٹی پڑھا کر تمہیں گھر بھیج دیتی ہوں، تم چلی آتی ہو ہیروئن بننے۔ مورے کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ خون تو کوئی غیر ہے، میرے منگیتر ہے وہ، اپنے منگیتر کے لیے سجنا سورنا کوئی گناہ تو نہیں۔ بختاور نے اپنی ماں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتے ہی نہایت لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ طبیعت کی ایسی ہی حد درجہ نان سیریس اور ضدی تھی، جبکہ زرسالہ خانم بچی سے جل بن کر صرف اپنی بیٹی کو گھورنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ دوسری طرف گاؤں کے ایک جوس سے متوسط مگر پروقار گھرانے میں ایک بالکل الگ منظر تھا۔ بھابھی آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ایمل جو بھی کالج سے واپس لوٹی تھی اور کتابوں کا بیگ صوفے پر رکھ رہی تھی، اپنی بھابھی کو اتنے شاندار طریقے سے تیار ہوتے دیکھ کر بے طاقتہ پوچھنے لگی۔ اس کی بھابھی سرخ رنگ کے ایک انتہائی قیمتی اور فینسی سوٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی بڑے نخرے سے اپنے کانوں میں سونے کے بھاری جھمکے پہن رہی تھی۔ ہاں ایمل، آج خان حویلی میں بہت بڑا جشن ہے نا، بس وہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ تم بھی چلو گے کیا؟ اگر جانا چاہتی ہو تو جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ۔ ویسے بھی وہ تمہاری دوست ہے نا بختاور، کیا اس نے تمہیں حویلی آنے کی دعوت نہیں دی؟ اس کی بھابھی نے اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے آئینے میں ایمل کا عکس دیکھ کر سوال کیا۔ بلایا تو ہے بھابھی، لیکن میں وہاں نہیں جانا چاہتی، آج چلے جائیں، میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی مجھے زوہان کے پاس رکنا ہے، لالا بھی تو آپ کے ساتھ ہی جائیں گے نا، اگر میں نہ رکی تو زوہان وہاں جا کر آپ دونوں کو بہت تنگ کرے گا۔ ایمل نے سادگی سے اپنی مشہوری ظاہر کی۔ ارے نہیں کرے گا وہ تنگ، تم اس کی فکر مت کرو، تم بس جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ، ہم سب اکٹھے چلتے ہیں۔ ایمل کی اس فکر مندی پر اس کی بھابھی بے ساختہ مسکرا دی۔ نہیں بھابھی، اصل بات یہ میرے پاس وہاں پہننے کے لیے کوئی اچھا یا نیا فینسی کپڑا بھی نہیں ہے، اس لیے آپ جائیے، میں یہی گھر پر زوہان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے نہایت سہولت اور عاجزی سے انکار کرتے ہوئے اندرونی کمرے کی طرف جانا چاہا، لیکن اس کی بھابھی نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ضد نہیں کرو ایمل، اتنے بڑے اور امیر لوگوں کا فنکشن ہے،
خان حویلی کی تقریب ہے، کیا معلوم وہاں کتنی رات ہو جائے۔ اور جہاں تک کپڑوں کی بات ہے تو میرے پاس ایک بالکل نیا ڈریس پڑا ہے، وہ پہن لو تم، میرا یقین کرو وہ تم پر خوب جھچے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ایمل وہاں حیرت تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑی انتظار کرنے لگی کہ آخر بھابھی کے پاس ایسا کون سا لباس ہے۔ یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ بھابھی نے الماری سے ایک نہایت خوبصورت گہرے سیاہ رنگ کی ساڑی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس ساڑی پر سنہری دھاگے سے انتہائی نفیس کڑھائی ہوئی تھی، جبکہ اس کے پلو پر کالے اور سنہری رنگ کے چمکدار نٹ جڑے ہوئے تھے جو روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ ہاؤ بھابھی، یہ اتنی خوبصورت ساڑی کہاں سے آئی؟ ایمل جو پہلے بیزاری سے اس لباس پر نظر ڈال کر پلٹنے والی تھی، اس قدر نفیس اور شاندار ساڑی کو دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھی، اب یہ مت سوچو کہ کہاں سے آئی اور کی ہے، بس اسے چپ چاپ پہن لو اور یہ سمجھو یہ اب صرف تمہارے لیے ہے۔ چلو اب جلدی سے جاؤ، اسے پہن کر آؤ، پھر میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی۔ ویسے تو تمہیں کسی خاص تیاری کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارا اپنا حسن ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی لیکن بھابھی یہ ساڑی پہن کر وہاں جانا ٹھیک تو لگے گا نا؟ ایمل نے ساڑی کو کھول کر دیکھتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ اور حقیقی پریشانی سے پوچھا، کیونکہ اس کا پچھلا گلا کچھ زیادہ ہی گہرا اور نمایاں تھا۔ اس سے میرا جسم زیادہ نمایاں تو نہیں ہوگا نا؟ ارے میری معصوم بنو، میں ہوں نا، میں اس کے گلے کو دوپٹے اور پلو سے اچھی طرح کور کر دوں گی، تم بالکل پریشان مت ہو، تم بس جاؤ اور اسے پہن کر آؤ۔ بھابھی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کمرے کی طرف دھکیلا۔ خان حویلی کا مردانہ خانہ اس وقت مہمانوں اور دوستوں سے پوری طرح کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نوجوانوں کی ایک ٹولی ایک کونے میں کھڑی بے صبری سے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یار یہ خان کہاں رہ گیا؟ ابھی تک آ ہی نہیں رہا۔ سب لوگ یہاں اس کے استقبال کے لیے جمع ہیں اور ان جناب کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ ایک دوست نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ لندن میں کسی گوری مین سے دل لگا کر آیا ہے اور اس وقت بھی فون پر اسی کے ساتھ مصروف ہوگا کہ بیبی پلیز ویٹ، آئی ایم بیزی، آئی ول کال یو لیٹر۔ یہ وجدان تھا جس نے خود ہی سے قیاس سارائیاں کرتے ہوئے اپنی بھاری اور روبدار آواز کو جان بوجھ کے باریک اور مزاح کا خیز بناتے ہوئے خان کی نقل اتاری اور ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کے چہرے کے مزاح کا خیز تاوی اور مزاحیہ انداز کو دیکھ کر باقی تمام دوستوں نے ہنستے ہوئے سے ہائی فائیو کیا۔ کیا میرا دل اتنا سستا اور بیکار ہے کہ میں کسی بھی گوری کا معمولی سا حسن دیکھ کر اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں بچھا دوں؟ یکا یک ایک نہایت شہر انگیز بھاری اور روبدار مردانہ آواز دروازے سے ابھری۔ وہ شخص جو نہ جانے کب سے خاموشی سے دروازے میں کھڑا ان سب کی گفتگو کو انجوائے کر رہا تھا، اب کی بار خود کو بولنے سے روک نہ پایا۔ اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہاں موجود تمام دوستوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ تعظیم و خوشی کے مارے جلدی سے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ لالا، سب سے پہلے دامن خان جو عمیر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بھائی تھا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ لالا کی جان، اس نے بے ساختہ عمیر کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھ دیے۔ عمیر خان کو اس پوری دنیا میں اگر کسی وجود سے سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ اس کا یہی چھوٹا بھائی دامن خان تھا، جو اس سے پورے 6 سال چھوٹا تھا، اور یہ عمیر کا حد سے زیادہ لاڈ پیار ہی تھا، جس کی بدولت دامن خان طبیعت کا کافی ضدی اور بگڑا ہوا ہو چکا تھا۔ لالا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، ضامن نے اس سے الگ ہوتے بچوں کی طرح اپنا منہ بسور کر کہا۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا میرے بھائی۔ عمیر نے محبت سے مسکراتے ہوئے ضامن کے بال لاپرواہی سے بگاڑ دیا اور آگے بڑھ کر باقی تمام دوستوں سے گرم جوشی سے ہاتھ ملانے لگا۔ اسی محفل میں موجود ایک کزن جو کافی دیر سے یہ دیکھ رہا تھا کہ عمیر سے مکمل طور پر اگنور کر رہا تھا، اس نے اب کی بار عمیر کی جھوٹی تعریف کر کے اس کی نظروں میں آنے کی کوشش کی۔ ویسے یار عمیر تو پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم اور وجیح ہو گیا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ ایکچولی ابھی تک لندن میں کسی گوری پر میرا دل آیا ہی نہیں۔ عمیر نے اسے ایک انتہائی تیکھا اور طنزیہ جواب دیتے ہوئے اس کی بات کو وہیں جھٹکا اور آگے بڑھ کر اپنے خاص دوست ماہر کے گلے لگ گیا۔ یار عمیر، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، تم تو اس کزن نے خفت مٹانے کے لیے بات ختم کرنا چاہی، مگر عمیر نے اسے بیچ میں ہی سخت لہجے سے ٹوک دیا۔ مجھے ایسے بیہودہ مذاق بالکل پسند نہیں ہے، عمیر نے انتہائی سنجیدگی اور روکھے پن سے کہا اور وہاں سے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی وجدان تیزی سے آگے بڑھا اور عمیر کو دوبارہ محبت سے گلے لگاتے اپنی آنکھوں میں آنے والی خوشی کی نمی کو پیچھے دھکیلنے لگا۔ آئی ایم سوری یار عمیر، لیکن ایسا مذاق تو ہم پہلے بھی کالج کے دنوں میں اکثر کرتے ہی تھے نا۔ اس نے بچوں کی طرح اپنے ہونٹ لٹکا کر معصومیت و شرافت سے کہا۔ وجدان اس وقت اتنا پیارا اور معصوم لگ رہا تھا کہ عمیر خان کا دل کیا کہ وہ ایک زوردار قہقہہ لگا اٹھے،
لیکن اس کے سامنے اپنی سنجیدگی کا دبدبا برقرار رکھتے ہوئے اس نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ ابے او وجدان خان، میں یہاں سب کے سب سامنے تیری اور میری وہ رات والی واٹس ایپ چیٹ پڑھنا شروع کروں، یا تو خود ہی اپنی شرافت اور سنجیدگی کے یہ جھوٹے ڈرامے بند کرے گا؟ وجدان خان جس وقت خود کو سب کے سامنے حد درجہ معصوم سلجھے ہوئے انسان کے روپ میں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، زرون کی اس اچانک ٹانگ اڑانے پر بے ساختہ اپنے دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کا بانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹنے پر اس نے زرون کی طرف دیکھا، جو اب بھی ڈھٹائی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہا تھا۔ زرون خان، میں تجھے اس حرکت کے لیے زندگی بھر معاف نہیں کروں گا تالے۔ وجدان نے شرمندگی اور غصے کے مارے زرون کو پیچھے دھکیلتے ہوئے گراہٹ امیز لہجے میں کہا، اوکے ڈارلنگ، کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ذہن پر سوار رہوں گا۔ زرون نے اپنے بال جھٹک کر لاپرواہی سے کہا اور باقی دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ مشغول ہو گیا، جبکہ وجدان غصے سے اپنے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے 9-2-11 ہو کر سیدھا مردانہ خانے کی اٹیچ واش روم میں گھسا اور اندر سے لاک کر دیا۔ واش روم کے بھاری دروازے کے اتنی زور سے بند ہونے کی آواز پہ جہاں باقی تمام دوست ایک دم اچھل پڑے تھے، وہیں عمیر خان کا ایک انتہائی دلکش بے باک اور مردانہ کہکہ پورے مردانہ خانے کے در و دیوار میں گونج اٹھا۔ عمیر خان کی اس گونجتے ہوئے کہکے کی جاندار آواز باہر دالان میں کھڑی ایمل کے کانوں میں بھی صاف پڑی تھی۔ اس کے کہکے کی آواز سنتے ہی ایمل کا دل تیزی سے اس کے کانوں کے اندر دھڑکنے لگا، اس کی نبض رکنے لگی تھی۔ پورے 2 سالوں کے طویل عرصے کے بعد وہ اس ستمگر، اس مغرور انسان کی آواز سن رہی تھی، وہ آواز جو اس کے وجود میں سنسنی دھوڑا دیتی تھی۔ ایمل کو آج بھی اپنی بند آنکھوں کے پیچھے وہ منظر بالکل صاف اور واضح یاد تھا۔ وہ ماضی کے اس خوبصورت دریچے میں اترتی چلی گئی جب 2 سال پہلے وہ اور بخت آور ایک ساتھ کالج کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، جب کالج کے باہر ایک شاندار کالی گاڑی آ کر رکی۔ یہ تجھے کون لینے آیا ہے؟ ایمل نے بلیک مرسیڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے خوبرو شخص کو دیکھتے ہوئے بختاور سے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ شخص جو اپنی ایک ہی جھلک دیکھنے والوں کا دل ہلا چکا تھا، ایک بار سر پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایمل کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے یا ان پر نظریں جمائے، مگر اس دن وہ کن حیران تھی کہ شخص پر سے اس کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کی محبت کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ شخص بلیک شلوار سوٹ کے ساتھ بادامی رنگ کی اجرت لیے ہوئے تھا، جبکہ آنکھوں پر کالی اینک لگائے اپنے فون میں مگن تھا۔ فون پر تیزی سے کچھ ٹائپ کرتے اس نے اسے ڈیش بورڈ پر پھینکا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ نہایت نفاست سے بنائے گئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ وہ بختاور خان کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا روبدار قد، گہرے برے بال جن کے ساتھ ہوا چھڑخانے کے پھول اور بھی حسین بنا رہی تھی، اور سرخ و سفید ننگا چھتوپ کی وجہ سے ہلکی سرخی مائل ہو کر اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ابھرتی ہوئی نسیں اور کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی ایمل کو اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں تسلیم کر چکی تھی کہ یہ شخص اس کے دل کے تخت پر براجمان ہو چکا ہے۔ وہ بس مدہوش سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا وہ ایمل کہاں کھو گئی؟ بختاور کب سے اسے سوال کر رہی تھی۔ اب کی بار اس نے ایمل کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا، ہاں کیا؟ سوری، وہ میرا دھیان کہیں اور تھا۔ ایمل نے ہڑبڑا کر ہوش میں آتے ہوئے ہلکا سا جواب دیا، دیکھ رہی ہوں، دھیان تو تمہارا واقعی کہیں اور تھا۔ کیا ہوا بولو، کہیں عشق تو نہیں ہو گیا؟ وقت آور سے چھیڑتے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرا دی آنکھ مارتے ہوئے کوسنے لگی۔ ایمل کو لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ اڑتے ہوئے رنگ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ تبھی گاڑی کے پاس کھڑے عمیر خان نے بختاور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا ایمل، میرے خان بلا رہے ہیں، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ بختاور نے عمیر کے اشارے پر مسکراتے ہوئے کہا اور ایمل کو بائے کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ایمل کالج کے گیٹ کے پاس کھڑی اپنے ہی دھیان میں گم ٹکٹکی باندھے عمیر خان کو گاڑی چلاتے ہوئے دور جاتے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اگلے دن سے دوبارہ جب بختاور سے عمیر خان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ اس کے کزن اور ہونے والے جیٹ ہیں، مگر ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے یہاں شادی صرف ان کے ہی جیسے اونچے خاندان میں ہوتی ہے۔ تو جیسے اس کا دل بجھ سا گیا، وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑے کہ جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ایک ایسے انسان کو چاہنے کی جس ٹارس کس چکی ہے، جو اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں بالکل نہیں ہے، جو اس کا مقدر بالکل نہیں مل سکتا۔ کہاں وہ زمین کے خاک، کہاں وہ چمکتا ہوا چاند جو کس کے نصیب کا نہیں کسی اور کے نصیب کا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔
वक्त आवे जो अभी अभी अपने कमरे से निकल तैयार होकर निकली थी, दालान के पास किसी लड़की को खड़े देखकर इतराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। वह बगैर उसके चेहरे देखे खुद की तरफ इशारा करते कुछ कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक एमल के इस तरह पलटने पर बख्तावर के अल्फाज मुंह में ही दबके। ब्लैक साड़ी पर गोल्डन ज्वेलरी पहने वो महफिल की तमाम हसीनाओं को मात दे रही थी। एमल की सुरमई आंखें इस वक्त मस्कारे के बोझ से और भी हसीन दिख रही थी, जिनमें अपने महबूब की आवाज सुनकर एक अलग ही चमक उभर आई थी। छोटी सी तीखी नाक पर हल्की सी लाली छाई थी, जबकि गोरे गाल शर्म के मारे कुमाटर हो रहे थे। उसके गुलाबी होंठ जो आमतौर पर किसी मसनूई रंग से पाक होते थे, आज उन पर सुर्ख लिपस्टिक शान से सजी हुई थी। होंठों के पास मौजूद काला तिल उसके हुस्न को मजीद निखार रहा था। इस वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि एक लम्हे के लिए बख्त आवर खान को भी इससे खौफ महसूस हुआ, मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया कि तो वो एमल की मासूम फितरत से वाकिफ थी। ओह यार एमल कितनी हसीन लग रही है। उफ, मेरा कहीं भाई होता, बल्कि भाई क्या, अगर मैं खुद लड़का होती तो मैं अभी कभी तुझसे निकाह पढ़वा लेती। वल्लाह यार तू बहुत हसीन लगी, मैं तो तुम पर कुर्बान जाऊं सदके। आज तो कोई जरूरत से ज्यादा ही चमक रहा है। अपने दिल के खौफ को भूल कर खुश दिली से इसकी तारीफ करने लगी। एमल जो बख्तावर की बातों पर शर्म से लाल हो रही थी, उसकी चमकने वाली बात पर ठटकी और फिर एक सहर अंगेज मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। अब उसे क्या बताती, ये चेहरे का मेकअप नहीं बल्कि उस पुरानी मोहब्बत की चमक थी जिसने आज 2 सालों बाद उसके पूरे वजूद को रोशन कर रखा था। वो ऐसी आफत अंगेज मुस्कुराहट मुस्कुराई कि अब बख्तावर का दिल जैसे राख हो गया। वो चाहकर भी अपने अंदर का नामालूम खौफ मिटा नहीं पा रही थी। तुम यहाँ मर्दाना खाना के बाहर क्या कर रही थी अहमद? बख्तावर ने अब की बार अपने लहजे को सख्त करते हुए अचानक टोका। उसका ऐसा बदला हुआ लहजा देखकर एमल की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बख्तों में अपना मेकअप रिमूव करने जा रही थी, मुझे कुछ ओवर लग रहा था। एमल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, लग तो रहा है, लेकिन अब इतना वक्त नहीं है, चलो अब अंदर चले। बख्तावर ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अंदर ले गई, जहां खानदान की तमाम खवातीन मौजूद थी। दूसरी तरफ हवेली के बड़े हॉल में सरदार जहांगीर खान की खरशदार आवाज गूंजी। जी तो सब गांव वाले जानते हैं, आज मैं अपनी सरदारी अपने पोते को सौंपने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ एक दफा आप सबकी राय भी जान ली जाए। ये गांव भी आप सबका ही है, तो सरदार चुनने में आप लोगों की मर्जी शामिल होनी चाहिए। ये जहांगीर खान थे जो आज के इस जश्न में अपनी सरदारी अपने पोते के नाम करने वाले थे। तो यहाँ मेरे दोनों पोते मौजूद हैं, उमैर खान अपनी थी और तामिन खान अपनी थी। मैंने इस सरदारी के लिए उमैर खान को चुना है। अगर आप में से किसी को एतराज है तो वो अपनी राय दे सकता है। जहांगीर खान ने एक बेहतरीन किरदार होने का सबूत देते हुए गांव वालों से राय मांगी। सब लोग इस फैसले पर पूरी तरह मुत्तफिक थे, क्योंकि उन्हें भी अपने लिए उमैर खान ही सबसे बेहतर लगा। छोटा भाई जामिन खान कुछ अयाश और शरारती तबीयत का था, जबकि उमैर खान इंतहाई समझदार, संजीदा और रोबदार था। मुबारक हो खान, सरदार बन गया तो अब बाप भी बन जा। बस बड़ी हसरत दम से तेरे बच्चों को खिलाने की। वजदान ने उमैर को मुबारकबाद देते हुए शरारत से कहा। उमैर जो सब तो मुबारकबाद वसूल कर रहा था, वजदान की इस बात पर दांत पीटते हुए उसकी कमर ने हल्का सा मुक्का जड़ा, क्योंकि वहां इनके अलावा खानदान के बड़े भी मौजूद थे। फिक्र मत करो, सरदार बन गया है हमारा पोता, तो जल्द ही बाप भी बन जाएगा। जहांगीर खान ने एक जोरदार कहकहा लगाते हुए उमैर का कंधा थपथपाया, जबकि उमैर खान अपनी मुस्कुराहट गब्ब करते हुए नाक पर अंगूठा फेरकर सज झटक गया। हेमल जो बाहर अपने भाई को बुलाने जा रही थी, राहदारी के मोड़ पर अचानक किसी से टकरा गई। आह! उसके मुंह से एक चीख निकली। इससे पहले वो जमीन पर गिरती सामने मौजूद शख्स ने तेजी से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचा लिया। आंखें खोल सकती हो तुम लिटिल गर्ल? वो जो गिरने के खौफ से आंखें बंद किए हुई थी, अपने बिल्कुल करीब किसी मर्द की आवाज सुनकर उछल पड़ी। छोड़ो मुझे, छोड़ो!" खुद को किसी अजनबी की बाहों में पाकर वो तड़प उठी। अरे जाने अदा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हाथ लगी हो। वो शख्स उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसे अपनी और करीब खींचने लगा। वो उमैर का छोटा भाई सामिन खान था, जो इस वक्त शराब के नशे में धुत था। हेमल का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसका हाथ हवा में लहराया और तामी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की शक्ल में अपनी छाप छोड़ गया। जामिन खान जिसके हुस्न को देखकर बहक चुका था, इस अचानक पड़ने वाले थप्पड़ पर जिसे होश में आया गुस्से से बिलबिला उठा। और तामिन खान था एक सरदार का पोता और दूसरे सरदार का भाई। उस पर हाथ उठाने की जरूरत किसकी हो सकती थी? यू सिली गर्ल, तुमने मुझ पर? जामिन खान अपनी पर हाथ उठाया। मुझ पर?
وہ پہلے تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی حیرت وحشت میں بدل گئی۔ پھر وہ ایک خوفناک قہقہا لگا اٹھا۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ ایمل کو اب اس سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بس کسی طرح وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ مجھے جانے سے پلیز، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ ایسے کیسے؟ جواب دو مجھے۔ جانتی ہو کون ہوں میں؟ زامن نے ایک ہاتھ اس کی گردن پر دبوچا، دوسرا ہاتھ کمر پر کس کر اسے اپنی جسم کے ساتھ لہرانے لگا۔ ایمل اس کے اس خلیص لمس پر پاگلوں کی طرح تڑپنے لگی۔ بچاؤ لالا! اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی ہیں، دامن اس کا منہ بند کرتا سامنے سے آتا ہوا شاہمیر خان، ایمل کا بڑا بھائی، یہ منظر دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ ایک غیر مرد کو اپنی بہن کے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر اس کی پٹھانی عقارت جاگ اٹھی۔ زامن خان کا چہرہ اس وقت ایمل کے چہرے کے پیچھے چھپا تھا، جس کی وجہ سے شاہمیر خان اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ شاہمیر خان نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنی جیب سے پسٹل نکالی، آگے بڑھ کر ایمل کو بازو سے کھینچ کر پیچھے کیا اور ایک ساتھ زامن کے سینے پر 3 فائر کر دیے۔ گولیاں لگتے ہی زامن کا جسم پیچھے کی طرف گھرا۔ فائرنگ کی سنسنی خیز آواز سن کر حویلی کے اندر موجود عمیر خان اور باقی تمام لوگ تیزی سے باہر کی طرف دوڑے۔ لالا! زمین پر خون میں لت پت زامن خان کی لاش کو دیکھ کر ایمل کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ اپنے لالا کو پکار اٹھی، جو خود بھی لاش دیکھ کر طاقت کھڑا تھا۔ لالا، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایمل نے کانپتے اپنے بھائی کو پیچھے کی طرف دکھیلا۔ نہیں ایمل، کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ کون ہے۔ شاہمیر خان لاش کو دیکھتے ہوئے آسباختہ انداز میں سے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ عمیر خان اور حویلی کے باقی لوگ وہاں داخل ہو چکے تھے۔ سامنے کا ہولناک منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کچھ سمجھتا، اپنے چھوٹے بھائی کی لاش کو دیکھتے عمیر خان کے حلق سے خوفناک اور دردناک چیخ نکلی۔ وہ ایک ہی جست میں سب کو پیچھے ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور زامن کا خون آلود سر اپنی گود میں رکھ کر اسے اٹھانے لگا۔ سامن، آنکھیں کھولو میرے بچے، دیکھو لالا آگے، بیٹا آنکھیں کھولو، اپنے لالا کو یہ سزا مت دو، میں دکھ سہ نہیں پاؤں گا۔ زامن اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دامن تو جیسے سب کچھ سننا بند کر چکا تھا۔ وجدان نے کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر دامن کی نک اور سانسیں چکی، جو پوری طرح رک چکی تھی۔ خان، اس کی سانس نہیں چل رہی، وجدان نے انتہائی غمزدہ آواز میں کہا۔ عمیر جو اس کی طرف امید بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وجدان کے نفی میں سر ہلانے کو پھونک کر رو دیا۔ وہ ایسا رویا کہ خان حویلی کے در و دوار بھی اس کے ماتم پر چیخ اٹھے۔ 29 سالہ مضبوط اور روبدار مرد اپنے جوان بھائی کی لاش گود میں رکھے دہاڑے مار کر رو رہا تھا۔ کردار جہانگیر خان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کی سفید دھاڑی کو بھگو رہے تھے، جبکہ بختاور سانس روکے پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے دامن پہ دیکھ رہی تھی، جس کے لیے وہ آج اتنے نخروں سے سجی سوری تھی۔ زرسالہ خاتون بھی اپنی جگہ طاقت کھڑی رہ گئی، کیونکہ زامن کی سگی ماں زرمینہ کے انتقال کے بعد انہوں نے عمیر اور زامن کو اپنی سگے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ دوسری طرف ایمل کے والد دریا خان تدمے تھے، کرسی پر ڈھے، جہاں چند لمحے پہلے رقص اور جشن کا سما تھا، وہاں موت کا ہولناک تناکا راج کر رہا تھا۔ خان حویلی کے جیسے کسی بدخواہ کی نظر لگی تھی۔ طاہر جان میں ابھی اور اسی وقت جلگہ بیٹھانا چاہتا ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد عمیر خان نے اپنے دادا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے 2 ٹوک حکم سنایا۔ آج زامن کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ کسی ہے عمیر؟ کیا تمہارا یہ جرگہ تمہارے بھائی کو واپس لے آئے گا؟ جہانگیر خان نے تھکے ہوئے لہجے میں آنکھیں موند کر پوچھا۔ نہیں، لیکن میں اس کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے ہر حال میں اپنے بھائی کا بدلہ چاہیے۔ عمیر کا لہجہ بارود کی طرح پھٹا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر لمبے ڈگ برتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن جرگے کے سامنے اس نے خون بہا میں ایمل کو مانگ لیا۔ جرگے کے سامنے شاہمیر خان تڑپ کر چیخ اٹھا۔ آپ لوگ چاہیں تو میری جان لے لیں، میں اس تک نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی معصوم بہن کو کسی صورت غنی میں نہیں دوں گا۔ مجھے خون بہا میں صرف غنی ہی چاہیے، ہماری اس بچی جان کا بھلا میں کیا کروں گا؟ عمیر خان ایک بھٹے ہوئے شیر کی طرح گھرا اٹھا۔ تمہاری بہن میرے قبضے میں آئے گی تب میں ایسی دردناک اذیت دوں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی کہ میں بھی تو پتہ چلے کہ بھائی کا دکھ سہنے کے لیے کتنا بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے۔ شاہمیر خان کی مسلسل نفی کے باوجود عمیر خان نے سردار ہونے کی حیثیت سے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ میں اس گاؤں کا سردار ہوں اور میرا فیصلہ عدل ہے، مجھے خون بہا میں صرف غنی ہی چاہیے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے مولوی اور گواہوں کو بلانے کا حکم دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر اس کے دل میں جھلکتی ہوئی انتقام کی آگ بجھنے کا نام ہی نہیں دے رہی تھی۔
جب سے ایمل کو پتہ چلا تھا کہ جرگے میں سے ونی کے طور پر مانگا گیا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں عمیر خان کے لیے ایک عجیب سا احساس محسوس کر رہی تھی کہ اس نے اس کے بھائی کی جان کو بخش کر اسے اپنے نام کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے بھابھی کے ہاتھ چوم رہی تھی اور انہیں تسلی دے رہی تھی، بھابھی اپنا اور لالا کا خیال رکھیے گا، آپ لوگوں پر یہ کیا، ہزاروں ایمل قربان، میرے شہزادے زحان کا بھی بہت خیال رکھیے گا، جب وہ بڑا ہو تو بتائے گا اس کی ایک پھپھو تھی جس نے اس کے مستقبل کے لیے خود کو قربان کر دیا تھا۔ وہ زحان کے سنتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قاضی طاہر کی آواز گونجی، ایمل خان بنت دریا خان، کیا آپ کو عمیر خان ولد زید خان 20 لاکھ چپتہ رائج الوقت حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایمل نے کانپتی ہوئی مگر مضبوط آواز سے اپنی قسمت کا فیصلہ قبول کر لیا۔ مگر جیسے ہی عمیر خان ایمل کو نکاح کے بعد حویلی لے کر آیا، اسے نہایت حقارت سے ایمل کو ایک طرف جھٹکا اور ملازمہ کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، منزہ یہ پکڑو اسے اور لے جا کے کسی اسٹور روم میں بند کر دو۔ عمیر کے لہجے کی یہ شدید حقارت ایمل کے دل کو چھین تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چھوٹے خان، اسٹور روم میں تو بہت گندگی اور اندھیرا ہے، وہاں میں نے کیسے؟ ملازمہ منزہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات کہنی چاہی، مگر عمیر کی گرجدار آواز پر سہل گئی۔ ایمل کا پورا وجود بھی خوف سے کانپ اٹھا۔ تمہیں یہ کہاں سے پاک اور صاف لگ رہی ہے؟ یہ خود ایک گند ہے، لے جاؤ اسے اور اسی گندی جگہ پر پھینک دو، اور خبردار میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دے گا، نہ ہی کوئی اس کے پاس جائے گا۔ وہ اپنا ظالمانہ حکم سناتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا، لیکن ایمل کی دبی دبی سیکھیوں کی آواز سن کر اس نے دل میں اپنی آنکھیں میچ لی۔ عمیر، ایسی تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا وہ سب بھول گئے جو میں نے تمہیں سکھایا ہے؟ کیا ایک عورت کی عزت کرنا بھول گئے ہو؟ زرسالہ خانم نے جب ایمل کے ساتھ اسے برا سلوک دیکھا تو وہ عمیر کی روپ پر شدید حیران ہوئی۔ چچی خانم، اس کا بھائی اور یہ خود میرے دامن کے موت کے ذمہ دار ہیں، اس کے قاتل ہیں یہ دونوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے اس محترمہ کو پھولوں کا ہار پہناؤں گا؟ مجھے اس سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں۔ وین نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا، میرے بھائی نے کسی کا قتل نہیں کیا، وہ گولیاں میرے لالا نے نہیں چلائی۔ ایمل جو کب سے اپنے بارے میں ایک گندے الفاظ چن رہی تھی، اب کی بار اپنی نفرت اور ضبط کی تاب نہ لاتے ہوئے چیخ پڑی۔ وہ ایک انا پرست قبیلے کی خاندادی تھی، غلط بات کہنا اس سے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر میرے بھائی نے گولیاں چلائی بھی تھی تو وہ آپ کا بدتمیز بھائی اسی لائق تھا۔ جو شخص عورتوں کا حسن دیکھ کر اپنے منہ سے رال ٹپکائے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ہوا مر گیا، ورنہ میں خود اسے مار گئی تھی۔ ایمل کے ایک بے باک اور تیز جواب پر جہاں ملازمہ حیرت سے کنگ ہوگی، وہیں عمیر خان غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خون خوار ہوگی، وہ ایمل کو شعلہ بار نظر سے گھورنے لگا جیسے ابھی اس کو گلا دبا دے گا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں خان؟ کہیں آپ کا بھی اپنی اس حسین بیوی پر دل تو نہیں آ گیا؟ حسن اچھوں کی واٹ لگا رضا ہے، ویسے بھی جیسا آپ کا بھائی تھا ویسے ہی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی جب تالا خانم پر ایک زوردار تھپڑ ایمل کے گال پر پڑا جس نے اسے آنکھیں پھاڑنے پر مجبور کر دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہے تم؟ بھول گئی ہو چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ زرسالہ خانم نے ایمل کو ڈانٹا اور پھر عمیر کی طرف مڑی۔ اب بس، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ عمیر، تم باہر کے سردار ہوگے لیکن حویلی کے اندر صرف میرا حکم چلے گا۔ ماں جیسی ہوں میں تمہاری، اور تمہاری گردن میرے سامنے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ عمیر خان جو غصے میں کچھ بولنے ہی والا تھا، چچی خانم کے ٹوکنے پر بے اختیار رک گیا۔ منزہ جاؤ اور ایمل کا سامان عمیر کے کمرے میں سیٹ کرو۔ زرسالہ خانم نے ملازمہ کو حکم دیا اور پھر ایمل کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم اب اس حویلی کی بہو ہو ایمل، اس سے خود کا سنبھال کر رکھو اور اپنی ذمہ داریاں پہچانے۔ جی نہیں خانم، ایمل نے چرچی خانم کی بات بیچ میں ہی کاٹی۔ میں ایک ونی ہوں، نہ کہ حویلی کی بہو، اس لیے مجھے ذمہ داریاں مت بتائیں، نہ ہی مجھ پر یہ جھوٹا رحم کھائے۔ آپ کا یہ زمینی خدا ایک خانزادی کو قید کر کے لایا ہے نا، اس استدعا پوری کر لینے سیکھے۔ میں اپنی مرضی سے اس حویلی میں آئی ہوں، ورنہ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے میری اجازت کے بغیر اپنے نکاح میں لے لیتا۔ جہاں تک سنورنے کی بات ہے تو میں قیدی ہوں، بیوی نہیں۔ میں یہاں آنے سے پہلے اپنا ڈر اور خوف تب پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ عمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک لہجے میں بولی، آپ لوگ مجھے جو چاہے سزا دے، مجھے سب قبول ہے، لیکن میں غلط بات
اور تذلیل برداشت نہیں کروں گی۔ میرے لالا مجرم نہیں ہے اور اس بات کی گواہ میں خود ہوں۔ ایک دن آپ سب اس سچائی کو جان جائیں گے اور آپ سردار عمیر خان ڈر گئے اس دن سے جس دن آپ کا یہ غرور سے بھرا چہرہ میرے سامنے شرمندگی سے جھکا ہوگا۔ اس دن آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ ڈریے اس دن سے۔ تب کو اپنے دو ٹوک اور جاندار لہجے سے لاجواب کرتی ہوئی وہاں کے سیڑھی اوپر کمرے کی طرف چلی گئی۔ عمیر خان غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگا کہ زرسالہ خانم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ مت کرو عمیر، وہ بچی ہے، بہت چھوٹی اور بے قصور بھی ہے۔ اس کی زندگی یہ انتقام کی آگ میں برباد مت کرو، انہوں نے التجا کی۔ میرا ضامن بھی بہت چھوٹا تھا چاچی خانم، عمیر نے تلخی سے جتایا۔ ان کی باتوں کو جھٹک کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب عمیر خان واپس اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کے ذہن میں ایمل کے وہی الفاظ گونجنے لگے۔ ڈریے اس دن سے جس دن آپ کا چہرہ میرے سامنے جھکا ہوگا۔ اس یقین اور بے باکی سے ایمل نے یہ بات کہی تھی وہ عمیر کو اندر تک جھنجھوڑ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس معاملے کی دوبارہ تحقیق کرنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اب وہ ہر حال میں سچ کا پتہ لگوانا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ضامن کا قتل کسی اور نے نہیں اور نے کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو اس رات ایمل اور شاہ میر خان وہاں مردانہ خانے کے پاس کیا کر رہے تھے۔ وہ اپنے دبتے ہوئے دماغ کو انگلیوں سے دباتا ہوا اپنی شرٹ اتار کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ عمیر خان اندھیرے میں بیڈ پر گرنے سے انداز کے لیٹا ہی تھا کہ اپنے پہلو نے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی تھی۔ اسے ہڑبڑا کے جلدی سے لیمپ آن کیا تو ایمل کو وہاں دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کتنے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا پٹھانی نقوش والا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے دو نسیں چراتا ہوا گھر آیا۔ آپ کے ساتھ بنے اس رشتے نے مجھے اجازت دی ہے، ایمل نے بغیر کسی خوف کے دو ٹوک جواب کیا۔ یہ تمہاری زبان تو زیادہ ہی نہیں چل رہی میرے سامنے، عمیر نے ابرو اٹھا کر استحفام کیا۔ آپ کے ساتھ باندھے جانے کے دکھ نے مجھے ہر خوف سے آزاد کر دیا ہے۔ اب یہ زبان جیسے بھی چل رہی ہے میرے قابو میں نہیں ہے، ایمل نے پھر سے منہ توڑ جواب کیا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو لڑکی، وہ غصے سے گرایا۔ بتا تو دیا ہے اب بھی میرے قابو میں نہیں ہے، آپ اپنے کان قابو میں رکھے۔ روئی ٹھوس پیچھے ایمل نے اسی بے باک انداز میں بول کر عمیر کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ تم؟ وہ ایک ہی جھپکے میں سے پیچھے کی طرف دھکیلتا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ ابھی میری ایک بے باک جسارت ہوگی، اب تم پوری کی پوری میرے قابو میں آ جاؤ گی، پھر زبان کیا آنکھیں بھی نہیں ملا پاؤ گی مجھ سے۔ وہ استہزائی ہاتھ تھا۔ آپ کوئی بے باک جسارت بھی کریں گے؟ میں بنی میں آئی ہی نہیں ہوں، بھول گئے آپ؟ ایمل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ بنی میں آئی ہو تو کیا ہوا، ہو تو میرے نکاح میں ہی، حلال ہو مجھ پر، اور میری ضرورت تم ہی تو پوری کرو گی۔ کیا ہوا اگر من چاہے بیوی نہیں ہو، لیکن ہو تو بیوی ہی۔ وہ اس کا دل جلاتے ہوئے مسکرایا اور اپنے الفاظ سے راکھ کر گیا۔ نہ جانے کیوں عمیر کے منہ سے اپنے لیے من چاہے بیوی نہیں ہو سن کر ایمل کو اپنے دل پر کوڑا پڑتا محسوس ہوا تھا۔ ہاں تو پیچھے ہٹیے، جائیے اپنی سی من چاہی سے جا کر شادی کیجیے اور اسی کو اپنی سانس کھوبنے والی قربت سے نوازے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لگاتار مزاحمت کرتی اسے خود پر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمیر جو اس کا یہ روپ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس کے منہ سے دم گھٹنے والی قربت کا سن کر دل بھر گیا۔ دم گھٹ رہا ہے تمہارے میری قربت سے؟ ہاں بولو۔ وہ ایک ہاتھ اس کی گردن میں جکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کا جھپڑا جکڑتے ہوئے اپنا پورا وزن اس پر ڈھال کر پھنکارا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے ایمل مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ عمیر کی گرم سانسوں کی حدت اسے اندر سے کمزور کر رہی تھی۔ بولا، جواب تو مجھے۔ اسے یوں تڑپتا دیکھ کر وہ اسے اپنے حصار میں اس طرح قید کر گیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، دم گھٹ رہا ہے میرا آپ کی قربت سے، خدا را پیچھے ہٹیے۔ وہ پھر سے مزاحمت کرنے لگی۔ اچھا سے دم گھٹ رہا ہے، اب اسی دم گھٹنے والی قربت میں اپنی پوری زندگی گزارو گی۔ اگر تمہیں اسی قربت سے عشق نہ ہوا تو مجھے بھی سردار عمیر خان مت کہنا۔ اس کے تیکھے تیوروں کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر مزید اس کے قریب جھک گیا۔ ایمل جو ابھی پہلے والے جھٹکے سے سنبھلی نہیں تھی، اس کے اتنے قریب آنے پر آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر جھک کر اپنے غصے اور قربت کی تمام تر شدت دکھا رہا تھا۔ عمیر خان نے جتنی سختی سے کلائیوں کو دبوچا تھا، ایمل کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی نمی کو اتنے قریب سے دیکھتے ہی نہ جانے کہ اس کا غصہ مدھم پڑنے لگا۔ ایمل جو اس کی بے باکی پر آنکھ سے بہانے کی تیاری کر رہی تھی، اسے اچانک کیوں خاموش اور نرم پڑتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عمیر کی نظریں اب ایمل کے گلابی چہرے اور کانپ سے لبوں پر چھپی تھی۔ ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل مٹ چکا تھا
अपनी मदहोशी में उसके वजूद की खुशबू अपने अंदर उतार रहा था। जैसे उमर की ताकियों एमल के लबों को छूने लगी। अपना सांस रुकता हुआ महसूस करके एमल ने भरपूर मज़ाहमत की और अपना सर इधर उधर करने लगी। उमर जो उसके हुस्न के शहर में खो चुका था, उसका रुकता हुआ सांस महसूस करते हुए एकदम पीछे हट गया। खुद को उसके शहर से आज़ाद करवाकर एमल ने जल्दी से अपनी आँखें साफ की और उसे एक कसपनाक घूरी से नवाजते हुए बेड से उतरने लगी। किधर? उसे यूं जाता देखकर उमर ने उसकी राह रोकते हुए पूछा। बाड़ में चलेंगे क्या? एमल ने इंतहाई बदतमीजी से जवाब दिया। उमर खान ने गुस्से से दांत पीसे। आखिर ये लड़की इतनी बदतमीज और निडर क्यों सी? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अब तुम इतने नखरे दिखा रही हो। उसे फिर से अपने करीब करते जुमाइनी अंदाज में बोला, जिसने एमल के चेहरे पर गुस्से और शर्म का गुबार ला दिया। छोड़िए मुझे उमर खान, मुझे आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना। उससे पूरी ताकत से मुज़ाहमत की। ताल्लुक बनाने का शौक मुझे भी नहीं है। पनी में आई हो, लेकिन बीवी तो हो मेरी, मेरी ज़रूरत तो पूरी कर ही सकती हो। ये कहते हुए दोबारा झुका, मगर अब की बार उसकी नजरें उसके सुर्ख होते गालों पर से दिन पर हाया और गुस्से के रंग बिखरे थे। उमर ने उसके गालों पर अपने हाथों की कोरों से एक गहरा लम्स छोड़ा, जो एमल के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा आ गया। मैं बनी में आई हूँ, मेरी औकात और हैसियत क्या है जो आप जैसा इंसान मुझे अपनी कुर्बत देगा? मुझसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक गंदगी हूँ। एमल ने इसकी कुर्बत महसूस करते हुए चमक कर कहा। उसकी बात सुनकर उमर ने झटके से अपना सर उठाया। क्या बकवास की तुमने? वैसे उछला जैसे से जोर का करंट लगा हो। हेमल का अंदाज यह था कि उसके अल्फाज उस खानजादी के दिल पर तीर की तरह लगे थे। क्या बकवास की है तुमने? रेखा से उसके बिखरे बाल मुट्ठी में भरकर हल्का सा खींचता हुआ उसे झटका देकर अपने करीब लाया, फनकारा। यही कि मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ देखिए आप जब चाहें तस्लील करें। इससे पहले को अपना जुमला पूरा करती, हुमायूं ने एक बार फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में धरा और उसकी बोलती बंद कर दी। कुछ पलों बाद पीछे हटते हुए उसने एमल की आंसुओं से भरी आंखें देखी और समझाने वाले लहजे में बोला, बनी में आई हो या जैसे भी, लेकिन मेरी बीवी हो तुम, एक सरदार की बीवी। मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर और मेरी बाहों में मौजूद हो, जिसका मतलब है तुम कोई आम लड़की नहीं हो। आइंदा अगर तुम्हारी जुबान से ये लफ्ज खुद के लिए सुना ना मैंने, तो तुम्हारी जुबान निकाल कर बाहर खड़े अपने पालतू कुत्तों को खिला दूंगा। अंडरस्टैंड? फिर वो एक हाथ से के बिखरे बाल संवारता हुआ और दूसरे हाथ के इसकी कमर को नरमी से सहलाता हुआ पीछे हटा। उसने अपनी शर्ट पकड़ी और एक नजर एमल के साकित वजूद पर डाली और सिगरेट सुलगा कर बालकनी की तरफ बढ़ गया। एमल, बच्चा नाश्ता तैयार हुआ तो नहीं? जय साला बेगम जो बाहर लॉन से ताज़ा हवा लेकर आ रही थी, किचन में एमल को देखकर बेताख्ता मुस्कुराते हुए पूछने लगी। बन गया मोरे, आप बैठे, मैं बख्तावर को लेकर आती हूँ। एमल ने उन्हें बैठने का इशारा किया, वहां से निकल गई। आज उसे इस हवेली में आए पूरे 2 माह हो चुके थे। हुमायूं खान के साथ उस रात के बाद उसका दोबारा सामना नहीं हुआ था। वो हवेली आता ही नहीं था, क्योंकि वह इन दिनों जामिन के असल कातिल की तलाश में दिन रात एक किए हुए था। लेकिन कोई सुराग उसके हाथ नहीं आ रहा था। वक्त आज और नाश्ता वो बख्तावर के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन उससे पहले अपना जुमला मुकम्मल करती बख्तावर को बेड पर बैठे रोते देखकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। बख्तावर, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? एमन ने उसे गले से लगाते हुए उसकी कमर को सहलाकर सवाल किया। जामने जामने मेरे ख्वाब में आए थे एमन। उन्होंने कहा कि बख्तावर ने हिचकी ली। हाँ बोलो, आगे बोलो, क्या हुआ? जामिन के नाम पर एमल के तासुरात एक लम्हे को सख्त हुए, लेकिन अपने लहजे को नॉर्मल बनाते हुए उसने पूछा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक ना करो, तुम बहुत अच्छी हो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा एमल? तुमने उन पर गोली चलाई थी ना, लाला ने उन्हें मारा था ना, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आज तक उन्होंने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा था। मैं तो उनके इश्क में पागल थी। तो क्या वो तुमसे मोहब्बत करते थे? बख्तावर ने रोते हुए अपनी सारी बात बताई और आखिर में मासूमियत से सवाल किया। दूसरी तरफ उमर खान, जो अभी अभी हवेली पहुंचा था और बख्तावर के कमरे के पास से गुजर रहा था, अंदर से आने वाली इन आवाज़ों को सुनकर रुक गया। उसने बमुश्किल खुद को अंदर जाने से रोका और बाहर खड़ा होकर चौंकने वाले अंदाज से सुनने लगा। नहीं बख्तावर, ऐसा नहीं है, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। एमल ने रुंधी हुई आवाज में सच बताना शुरू किया। उस रात गलती से मेरी उनसे राहदारी में टक्कर हुई थी। इसके नतीजे में वो मुझसे जबरदस्ती करने लगे, बदतमीजी करने लगे। फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ शायद उनके मर्दाना आना पर लगा, इसलिए वो गुस्से में आके, फिर क्या हुआ एमल? उसे रुकते देखकर बख्तावर ने बेसब्री से पूछा।
پھر انہوں نے زبردستی میرے جسم کو چھوا۔ ایمن نے آنکھیں میچتے ہوئے یہ سنگین الفاظ ادا کیے۔ یہ الفاظ اتنے وزنی اور ہولناک تھے کہ باہر کھڑے عمیر خان کو ایسا لگا جیسے پوری خان حویلی اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بختاور نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے رو کر پوچھا۔ ہاں بختاور، ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہی میرے لالا نے ان پر بندوق تانی تھی، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں بختاور، اس دامن کے لگنے والی وہ تینوں گولیاں میرے لالا کی بندوق سے نہیں نکلی تھی۔ اپنے لالا اور اپنے خاندان کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ یہی سچ ہے، ہمارے علاوہ اندھیرے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر دامن پر گولیاں چلائی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی وہ کون تھا۔ ساری حقیقت سن کر باہر کھڑے عمیر خان کے قدموں نے جیسے چلنے سے انکار کر دیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اگر یہ سچ تھا تو وہ لڑکی جسے وہ پچھلے 2 مہینے سے ابھی قید میں رکھ کر اذیت ناک سزائیں دے رہا تھا، وہ تو بالکل بے قصور تھی۔ سردار عمیر خان کا دل پچھتاوے اور صدمے کی دلدل میں دھسنے لگا۔ جس یقین سے ایمل نے اسے دھمکی دی تھی کہ ڈریے اس دن سے جب آپ کی آنکھیں میری آنکھوں کے سامنے جھک جائیں گی، وہ دن اب عمیر خان کے بالکل سامنے آ کھڑا تھا، اور میں دبتے ہوئے دماغ انگلیوں سے دباتا کو پچھتاوے کی آگ میں جلتا حواس باختہ قدموں سے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اب اسے ہر حال میں اس رات کی تہوں میں گم اس اصل غدار اور گمنام قاتل کو بے نقاب کرنا تھا۔ وہ کمرے میں آئے تو ایمل الماری میں اس کے کپڑے رکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ وہ ایک دم پلٹی تو اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ آپ کو کچھ کہنا؟ اسے یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر ایمل نے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا باہر سے آتے شور نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں تیزی سے باہر لپکے۔ خانم، ایک عورت باہر آئی ہے، اس نے کہنا سے بیوی ایمل سے بات کرنی ہے۔ ایک ڈیر عمر ملازمہ ہانپتی ہی اندر آتے ہی باہر کی صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ کیا؟ کون سی عورت؟ وہ بھی مجھ سے ملنے؟ ایمل حیران ہوتی باہر کی طرف بڑھی، جبکہ اس کی کلائی عمیر نے تھام لی۔ تم باہر نہیں جاؤ گے؟ وہ بے تاختہ ٹوک گیا۔ ان 2 مہینوں میں یہ پہلا جملہ تھا جو عمیر خان نے اتنی نرمی سے بولا گا۔ نہ جانے سے کیوں لگا برا ہونے والا ہے۔ ایمل اس سے پہلے کچھ کہتی اپنی بھابھی کی آواز پر حیران دیکھی۔ او ایمل، تمہارا لالا! وہ پھر سے دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ لالا؟ ایمل کے چلتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ عمیر خان کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ لالا؟ کیا ہوا لالا کو؟ بھابھی بولی، جواب کیجیے۔ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہمارے شوہر نے انہیں قید کر رکھا ہے 2 مہینوں سے، انہیں بچا لو، وہ مر جائیں گے، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا؟ ایمل کو لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ عمیر؟ اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ اس نے مڑ کر عمیر خان کو دیکھا اور ایسا کاٹدار دیکھا کہ عمیر خان کا دل کیا دنیا فنا کر دے یا خود فنا ہو جائے۔ تو یہ وجہ تھی یہاں مجھے کچھ نہ کہا جاتا تھا۔ مجھے لگا شاید آپ کے دل میں رحم آ گیا ہو، لیکن نہیں، ہم اپنی چاچی خانم کے سامنے اچھا بننے کے لیے مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن میرے خاندان کا کیا حال کر دیا آپ نے۔ ارے اپنے پٹھان ہونے کا ہی ثبوت دے دیتے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی۔ وہ 2 انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ بناتے ہوئے بولی، اتنی سی غیرت دکھا دیتے تو شاید اللہ بھی آپ کا ساتھ دے دیتا اور آپ کو حقیقت دکھا دیتا۔ آپ نے خدا بننے کی کوشش کی اور آپ کو خدائی مبارک ہو۔ میرے بھائی کو اور مجھے ابھی اور اسی وقت عطا کرے۔ وہ پاکلوں کی طرح اپنے بال نوچتے ہوئے چلانے لگی۔ عمیر اس سے پہلے کچھ کہتا وجدان کی آواز سنتے اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ آنکھوں میں بختاور کو ایمل کو سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ عمیر نے پوچھا۔ ہمارا شک بالکل ٹھیک تھا خان۔ چھوٹے خان کو شامیر خان نے نہیں بلکہ ارمان خان ملک نے قتل کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ارمان ملک کو یونیورسٹی میں چھوٹے خان نے سب کے سامنے ہرا دیا تھا۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے ارمان نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جو وجدان بولتا جا رہا تھا۔ عمیر خان کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا۔ یہ سب تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ بامشکل خود کو کچھ بولنے کے قابل بنا پایا۔ ارمان ملک نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ ہم نے تیری طرح غصے میں بے غیرتی نہیں دکھائی، بلکہ عقل سے کام لیتے اس کے ہر دشمن کا پتہ معلوم کیا۔ جب وہ نشے میں تک سب سچائی اگل دی، باقی سب سے ارمان ملک کا نام نکلا، اور ارمان ملک کی یہ سچائی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، کدھر ہے ارمان ملک؟ اس نے سرخ آنکھیں نیچتے ہوئے پھنکارا۔ فارم ہاؤس، یک لفظی جواب آیا۔ چل میں آتا ہوں، میری بھابھی کا دماغ کھکانے لگا کر عمیر نے کہتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بھابھی؟ میں نے تو سنا ہے اسے اپنی بیوی نہیں مانتا۔ بھابھی؟ ایسے آپت کی بات ہے، باپ کب بن رہا ہے؟ وہ جاتے ہوئے بھی چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ شٹ اپ ایڈیٹ، انشاءاللہ 1 مہینے بعد
اس نے ایک ادا سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ دل ایک دم ہلکا ہوا تھا، جبکہ ارمان پر غصہ ہنوز تھا، مگر وہ بات کی بات تھی۔ میرا بچہ چپ کرو، کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا تمہارے بھائی کو، ہم خود اس کا علاج کریں گے، اور عمیر کو جو تم سزا دوگی ہمیں منظور ہوگی۔ سالہ خانم اسے گلے سے لگا دی چپ کروانے میں لگی تھی، جو تب سے روتی جا رہی تھی۔ مجھے طلاق چاہیے موڑے، اپنی ضد پر اڑی تھی۔ نہ بچہ، ایسی باتیں نہیں کرتے، طلاق اچھی بات تھوڑی ہے، تو یہاں رہ کر اس کو جو مرضی سزا دے دینا، لیکن طلاق نہیں۔ وہ نفی کرنے لگی۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ تو کہاں رہنا ہے؟ اس سے پہلے سالہ خانم کچھ کہتی، پیچھے سے عمیر خان کی آواز سپری۔ اس کی آواز سنتے ہی ایمن نے جھٹکے سر اٹھا دے اس کی طرف دیکھا، جبکہ نگاہیں پلٹنے سے انکاری تھی۔ کیا یہ حقیقت تھی جہاں اس کا لالا صحیح سلامت مسکراتا ہوا کھڑا تھا اور اپنے بالوں پر زحان کو اٹھائے ہوئے تھا، جو ٹکر ٹکر حویلی کی در و دیوار دیکھ رہا تھا؟ لالا! وہ ایک ہی جسم میں اس تک پہنچی اور اس کے سینے سے لگتی۔ لالا کی جان! وہ بھی سے خود میں بھینچے ہوئے سکون تھے آنکھیں مون کے، جبکہ ان کو ایسے گلے لگتے دیکھ کر عمیر نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اسے حسد محسوس ہو رہا تھا اس شخص سے جس کی بیوی کو گلے لگا کر کھڑا تھا۔ یہ سب کیسے لالا؟ وہ ان سے الگ ہوتی استفسار کرنے لگی۔ ہمارے شوہر کی کارکردگی ہے، وہ کندھے اچکا کے۔ بتائے نا لالا، بھابھی تو کہہ رہی تھی کہ… وہ جو اپنی بھابھی کی طرف دیکھ کر بات مکمل کرنے والی تھی، انہیں لالا کی طرف گھورتا پا کر دیکھتے ہی ایک دلکش قہقہہ لگا اٹھی۔ یہ اس کا پہلا قہقہہ تھا جو خان حویلی کے در و دیوار میں گونجا تھا۔ لالا، آپ کی بیگم، وہ شرارت سے کہتی آگے سے ہٹی تھی، جبکہ عمیر حسرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اپنی بیگم کے تاثرات دیکھتے ہوئے شاہمیر آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے سے عقیدت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیسی ہیں بیگم؟ وہ لہجے میں بے انتہا پیار سمجھ پوچھنے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ کوئی اس طرح کرتا ہے؟ اور یہ سب کیوں کیا؟ وہ بھی الجھی ہوئی تھی۔ جی لالا بتائیں، یہ سب کیا تھا؟ بھابھی تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ ایمل کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی دیکھ کر عمیر خان نے گہری سانس بھری تھی۔ عمیر خان نکاح سے اگلے دن مجھ سے ملنے آیا تھا، میری بات پر یقین نہ کرتے ہوئے مجھے ایک طرح سے اپنے پاس لے گیا۔ تب میرے پاس زحان بھی تھا، اس لیے ہم دونوں ساتھ ہی تھے۔ اس نے مجھے اپنی نگرانی میں رکھا تاکہ میں سچ اگل دوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی ایسا سچ تھا ہی نہیں جو میں اس سے چھپاتا۔ ہم تو تنگ نہیں آئی، لیکن یہ تنگ آ گیا ہمیں اپنے پاس رکھ کے۔ انہوں نے ساری سچویشن سے آگاہ کرتے ہوئے آخر میں کہا لگا اٹھے۔ ان کی آخری بات پر ایمل اور گلنور دونوں نے مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ بختاور اور سالہ خانم نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ ایسا کیوں؟ بختاور نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے کہ اس چھوٹے 2 مہینے میں عمیر کے 2 لاکھ کے پونو توڑے ہیں، اور اس کے باپ نے عمیر کی کار کا کچومر نکالا ہے۔ شامیر خان نے کہا لگایا۔ عمیر خان اس کو ایک گھوری سے نوازتا ہوا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اپنے پیچھے سب کا کہا سن کر اب کی بار عمیر بھی مسکرایا تھا۔ اب اس کے قدم فارم ہاؤس کی جانب سے آگے نہ رکھ کے زیادہ۔ بتا کیا خبر لایا؟ کب تک بن جائے گا باپ؟ وہ جو ابھی فارم ہاؤس میں آیا تھا۔ وجدان کی بکواس سنتے اس نے کشن اٹھا کر اسے مارا۔ سالے، کبھی باپ کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کر۔ اچھا تو بتا پھر کب بن رہا ہے ماں؟ اس نے فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے فٹ سے سوال بدلا۔ لعنت تم پر منحوس انسان! کہاں ہے وہ حرام خور؟ تیرے اندر، دون کے اندر۔ وجدان جو اسے پہلے سے چھیڑنے والا تھا، اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہوا۔ خاطر توازے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ابھی بھی پوری طرح سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ وجدان، عمیر نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ اوکے سوری، چلے اندر۔ اندر قدم رکھتے ہی بے ساختہ عمیر کو ایک جھٹکا لگا، جبکہ آنکھیں غصے سے سرخ ہو کے۔ اس کمرے میں مٹی بھری تھی، جبکہ ارمان ملک کرسیوں میں جھکڑا پانی کے لیے ترس رہا تھا۔ پانی؟ عمیر کو دیکھتے اس نے پھر سے پانی مانگا۔ پانی چاہیے تجھے؟ عمیر نے پاس جا کر اس کا منہ جھکڑا۔ ارمان نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ عمیر خان نے اپنی جیب سے ایک بوتل نکال اس کے منہ کے قریب کی۔ ارمان ملک نے سوچا شاید اسے پانی ملنے والا ہے، لیکن عمیر نے غصے اور انتقام کی شدت میں وہ تذاب اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ارمان ملک کی وحشت ناک چیخیں فارم ہاؤس میں گونجی، جبکہ یہ منظر دیکھتی ہی وجدان خان نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی الٹی کو روکا اور بے ساختہ اپنا رخ موڑ گیا، کیونکہ ارمان ملک کا گوشت اور چہرہ بری طرح جلنا شروع ہو گیا تھا اور وہ اپنی آنکھ کے آخری سانسیں لیتے ہوئے تڑپ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کا سر دائیں طرف لڑک گیا اور اس کی سانسیں رک گئی۔ تو کسی کی ہستی کو اجاڑ کر پانی مانگے سے پانی نہیں، تیزاب ہی ملنا چاہیے۔ عمیر نے اس کے سر کو حقارت سے دیکھا۔ ارمان ملک کو اس کے انجان تک پہنچا کر عمیر خان حقارت سے کہتا ہوا وہاں سے نکلا تھا، اسے ٹھکانے لگایا دینا۔ وہ بولا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ جو بھی حویلی واپس آیا تھا، لاؤنج سے آنکھوں کی آواز سن کر وہاں جانے کے لیے اس کے قدم بڑھ گئے۔
سامنے کا منظر یہ تھا، ایمل نے ننھے سوہان کو اٹھایا اور بختاور اس کے پیچھے بیچو بھاگ گئی تھی۔ عمیر کہاں سے آ رہے ہو تم؟ عمیر نے ابھی اپنے لبات کیے ہی تھے، زہرسالہ بیگم کی آواز پر اس کی توجہ ان کی طرف مائل ہوئی۔ وہ آرام سے صوفے پر نیند دراز ہو گیا، بدلہ لے کر اطمینان سے بولا، کیا بدلہ؟ عمیر، اب کس سے لے کر آئے ہو بدلہ؟ وہ جو آنکھیں موندنے ہی والا تھا ان کی بیگی آواز پہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب کس سے؟ قاتل سے لے کر آیا ہوں۔ ان کی شکی نظروں پر بلبلا اٹھا تھا۔ کون سا قاتل؟ استفسار کیا۔ ہوگا کوئی لالا جیسا مظلوم۔ اس سے پہلے کہ عمیر کوئی جواب دیتا، ایمل کی چلتی زبان ایک جوہر دکھائے، شٹ اپ ایڈیٹ۔ وہ سر جھٹک گیا۔ ارمان ملک، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ ایک لمحے کو پورے ہال میں سناٹا چھا گیا، پھر وہ لمحہ گزر گیا۔ عمیر انہیں مختصر سا بتاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ زرسالہ بیگم اور بختاور نے شکر کا سانس دیا۔ ایمل جو اپنے بستر پر لیٹنے والی تھی، عمیر کی پکار پر اس کا دل زور سے تڑکا، لیکن وہ اسے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اب عمیر نے اس کے نام کا ایک حصہ پکارا تھا۔ وہ جان لیوا مسکرائی، مگر چہرے پر بھرم رکھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تم سے؟ چاہتا ہوں تم سے، پلیز سن لو۔ اس نے الٹا کی تو ایمل نے رخ موڑا۔ بولیے، سن رہی، دھیمے لہجے میں کہا گیا۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اسے بے بسی سے اعتراف کیا، لیکن میں چاہتی ہوں۔ ایمل نے پھر بھرم دکھایا۔ ایمل، وہ بے چین ہوا تھا۔ بولو نا۔ اس کی خاموشی سے بے چین کر رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ شکوہ کر بیٹھی۔ سزا دے دو۔ عمیر نے بڑے دل کا ثبوت دیا۔ مجھے انچاہی بیوی کہا تھا۔ ایک اور شکوہ سامنے آیا۔ تم منچاہی ہو۔ اس نے دل سے قبول کیا۔ مجھے ضرورت پڑنے پوری کرنے والی کہا تھا۔ ایک اور شکوہ تڑپا گیا۔ در حقیقت تم سکون ہو میرا۔ عمیر نے جیسے اپنا دل اس کے قدموں میں بچھا دیتا۔ میں محبت کیا ہوں آپ کی؟ اس سے پھر جتایا۔ زندگی تو ہونا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایمل نے خدشہ ظاہر کیا۔ تب جب انسان ختم ہوتا ہے۔ عمیر نے اس کا خدشہ مٹایا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، عمیر نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ معافی مانگ رہا ہوں نا، معاف کر دو۔ آئندہ کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں لاؤں گا۔ مجھے یقین ہے بہت جلد میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا، عمیر۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، جی جانے عمیر۔ اس پر نثار ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ جھمک گئی۔ محبت؟ سے فخر سے بتایا۔ مت کریں۔ اسے روکا گیا، لیکن شکوہ کر کے وہ محبت سے بات نہیں کرتا۔ عمیر نے اسے پچھلی بار یاد کر دلائی، اب نہیں کرے گی۔ وہ پر یقین ہو کر بولی، اب میں کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ عمیر نے محبت سے جتایا۔ اس سے پہلے اپنی بات پوری کرتے عمیر نے اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں دے لیا۔ عمیر اسے ہوش دلاتے ہوئے بولی، جی میری جان۔ وہ فدا ہوا تھا۔ وہ دادا جان اور بابا کب آئیں گے؟ جب کچھ اور نہ سوچا تو ایمل نے یہی پوچھ ڈالا۔ اس کا فلک شگاف تحقا کمرے میں گھونجا تھا۔ اچھا بہانہ ہے، بتائے نا۔ اپنی خفت مٹانے کا مصنوعی خوب کی کے بولی، میری جان ایک دو دن تک آ جائیں گے، سب صبر کرے۔ ابھی بس آپ اپنی شوہر پر دھیان دے۔ یہ کہتے ہوں وہ جھکا اور محبت کی نئی داستان رکھن کرنے لگا۔ عمیر تڑپی، جی جانے عمیر۔ فدا کرنے والا انداز تھا۔ وہ شرماتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ کیا؟ عمیر خان کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ کب ہوا؟ وہ حیران تھا۔ کیا؟ وہ انجان بنے۔ یہ محبت والا ہاتھ تھا۔ اس کی گردن پر ناک رگڑتے ہوئے بولا، جب آپ کو پہلی بار کالج کے گیٹ پر دیکھا تھا۔ اس کی گردن میں باہیں ڈالتے اس کی ناک سے ناک ملاتے ایمل نے بولڈ بننے کی کوشش کی۔ اس کی ادا پر وہ بے لگام ہوا تھا۔ ہتایا کیوں نہیں؟ وہ خفا ہوا۔ حالات نہیں تھے۔ اسے دکھ سے بتایا، اب بتا دو؟ عمیر نے مشورہ دیا۔ میری دلی کا پہلا اور آخری عشق ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولی۔ عمیر کی رگ رگ میں سکون اترا تھا۔ اجازت ہے؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ شرماتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا اور وہ خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ عمیر خان اسے خود رمونے لگا۔ اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ کوئی نازک پڑیا ہو جس کی ذرا سی سختی سے ٹوٹ جائے گی۔ پوری رات اس پر ٹوٹ کے برسا رہا، جبکہ ایمل اس کے لمس پر کبھی گھبراتی، کبھی شرماتی اس کے سینے میں پناہ لیتی۔ اس کی تو جیسے جان ہی نکل رہی تھی۔ 3 سال بعد، عمیر، عمیر، وہ کمرے میں کھڑے ہو کر چلا رہی تھی، جب اچانک کسی نے پیچھے سے اپنے ہتھیلی میں لے لیا۔ میری جان چلا کی رہی ہے۔ اس کے گرد ہاتھ باندھتا، اس کے بالوں پر لب رکھتا، تھوڑی اس کے گلے پر ٹکا کر بولا، یہ کمرے کی حالت کس نے کی؟ وہ جانتی تھی مگر پھر بھی پیچھا۔ آپ کے بیٹے نے؟ عمیر نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ اور بیٹے کے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب اور اسے قریب کر کے پوچھنے لگا۔ وہ اتنی پیاری لگی، عمیر نے بے ساختہ اس کا منہ چوم ڈالا۔ یہ تو آپ بتائیں نا، کیا خیال ہے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ پیچھے ہٹے، مجھے
سبحان کو تیار کرنا ہے، بخت آور اور وجدان لالا آنے والے ہی ہوں گے۔ اسے ہوش دلاتے ہوئے بولی، ہاں یار مجھے بھی تیار ہونا۔ چلو اوکے، تم اپنے سپوت کو تیار کرو، میں خود پکڑ لوں۔ اس کا ماتھا چومتا اس سے الگ ہوتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے نیچے کی طرف جانے لگے۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ دادا جان خالی کے حقیقی تجامرے، جبکہ بخت آور کی شادی وجدان کے ساتھ 2 سال پہلے ہوئی، اور ان کی بیٹی کی اجالا خان دادی، جبکہ امل اور عمیر خان کا ایک بیٹا تھا سبحان خان۔ دوسری طرف شاہمیر خان کے گھر بھی ایک اور بیٹی یسریٰ خان کی آمد ہوئی تھی۔ عمیر خان اور زرسالہ خانم کی تو زندگی ہی سبحان خان تھا، جب کہ ان کی زندگی میں رونق لگا دیجیے۔ ان کے دل کا نور تھا، ان کی آنکھوں کا تارا، اور اپنی لٹل ڈول یسریٰ خان کا دیوانہ۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرنے سے پہلے عمیر نے وہیں سے اپنا حکم صادر کیا، اپنے بیٹے کی شادی سالے آئینی شاہمیر خان کی بیٹی کے ساتھ ہرگز نہیں کروں گا، سمجھا لینا اسے۔ وہ کھٹاک سے دروازہ بند کر کے غائب ہوا۔ ایمل اس کی بات سن کے پہلے تو حیران ہے، لیکن جب بات سمجھ آئی تو اس کا دلکش کہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ اس کے کہکہے کی آواز سن کے ڈریسنگ روم کے اندر عمیر خان بھی دلکشی سے مسکرایا۔ زندگی کتنی حسین ہوگی اس پٹھانی کے ساتھ۔ اس نے بے تاختہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ختم شد۔